باب حدثنا، یہ باب بلا ترجمہ ہے. باب کے بعد حدیث ہے، درمیان میں ترجمۃ الباب نہیں. ایک باب پہلے بھی گزرا بغیر ترجمہ کے، یہ دوسرا ہے. اس سے پہلے بھی ایک باب بلا ترجمہ گزر چکا، یہ اس کے بعد دوسرا باب ہے بلا ترجمہ. وہاں یہ توجیحات سارے بیان ہو گئے کہ کیوں یہ ترجمۃ الباب کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ترجمۃ الباب کو ذکر کیوں نہیں کرتے. اس کے توجیحات وہاں بیان ہو گئے ہیں کہ جب حدیث کا پہلے باب کے ساتھ تعلق ہو تو اس لیے پھر ترجمۃ الباب کو چھوڑ دیتے ہیں. حدیث کا من وجہن پہلے باب سے تعلق نہ ہو پھر باب کو ذکر کرتے ہیں. باب کو ذکر کرتے ہیں معنی پہلے حدیث میں اس میں فرق ہے. ترجمۃ الباب کو چھوڑتے ہیں تو معنی ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کا تعلق ہے، یا تشہیز اذہان کے طور پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یا آپ کو امتحان کے لیے کہ آپ خود حدیث سے ترجمۃ الباب نکال کر کے ذکر کریں. تو یہاں بھی ترجمۃ الباب نہیں، من وجہن پہلے کے ابواب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، من وجہن تعلق نہیں اس حدیث کا. حدثنا ابراہیم بن حمزہ، اس حدیث کا من وجہن ماقبل کے ساتھ تعلق ہے، من وجہن تعلق نہیں. تعلق نہیں تو اس وجہ سے باب کو ذکر کیا کہ پہلا باب یہ باب جدا ہے. پہلے باب میں سوال جبریل تھا کہ جبریل علیہ السلام نے سوال کیا، اس باب میں سوال جبریل نہیں. تو اس اعتبار سے یہ دونوں باب جدا جدا ہے، تو جدائی کے لیے باب کو ذکر کیا. من وجہن اس حدیث کا ماقبل کے ساتھ تعلق ہے، اس وجہ سے ترجمۃ الباب کو ذکر نہیں کیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کا پہلے باب خوف المومن کے ساتھ تعلق ہے کہ مومن کو خطرہ ہوتا ہے کہ میرے اعمال ختم نہ ہو جائے. تو فرمایا کہ اس خطرہ سے وہ تب محفوظ ہوگا جب کہ ایمان کی بشاشت اس کے دل میں داخل ہو. ایمان کی بشاشت داخل ہو تو پھر یہ خوف نہیں ہوتا اعمال کے ختم ہونے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث جبریل سے ایمان و اسلام میں تغایر معلوم ہوتا تھا، اس حدیث میں اس کا اتحاد کو بیان کر رہا ہے. اس میں تغایر، اس میں اتحاد، اس طرح اس کا ماقبل کے ساتھ تعلق ہے. یا یوں کہو کہ وہاں ترجمۃ الباب میں یہ ذکر کیا کہ جعل ذلك كله دینا، یعلمکم دین، دین کا ذکر تھا.
اور یہاں بھی دین کا ذکر ہے. اس حدیث میں بھی دین کا ذکر ہے، اسی لیے اس کا ماقبل کے ساتھ اس طرح تعلق. یہ حدیث ہرقل کہلاتا ہے. اس حدیث کو حدیث ہرقل کہتے ہیں. بدء الوحی میں تفصیل کے ساتھ یہ حدیث آ گئی. بدء الوحی میں حدیث ہرقل مفصل ذکر ہو گیا، اور یہاں اس کو مختصر کر کے ذکر کیا ہے. وہاں بتایا تھا آپ کو کہ 14 جگہ یہ حدیث آئے گی. حدیث ہرقل بخاری شریف میں 14 مقام پر ذکر ہوگا. اب یہاں جو مختصر ہے اس کو کس نے اختصار کیا؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ زہری نے اس کو مختصر کیا ہے. ابن شہاب زہری نے اس کو مختصر کیا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا اختصار کرنے والا خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کہ کچھ حصہ حدیث کا حذف کرنا اس کو کہتے ہیں خرم الحدیث. محدثین کے اصطلاح میں اس کو خرم الحدیث کہتے ہیں، کہ خرم کا معنی ترخیم، حذف کرنے کو کہتے ہیں. کلام خرم الکلام، کلام کو مختصر کرنا. جیسے کہ عائشہ کو عائش مختصر آخر حذف کر کے ذکر کرنا. علامہ عینی نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ امام بخاری نے اس کو مختصر کیا ہے. آگے اس کتاب الجہاد میں امام بخاری اسی سند سے اس حدیث کو مفصل ذکر کرے گا. اسی سند کے ساتھ اس کو تمام ذکر کرے گا. تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ امام بخاری نے اس کو مختصر کیا ہے، نہ کہ زہری نے. پھر یہاں ایک سوال وارد ہوگا کہ غیر مسلم کافر کے کلام سے کیسے امام بخاری نے استدلال کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد پھر اس کو بیان کیا ہے. مسلمان ہونے کے بعد بیان کیا ہے، تو غیر مسلم کے کلام سے استدلال نہیں ہوا. اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ استدلال ہرقل کے کلام سے ہے، وہ تو غیر مسلم ہے، تو اس کا جواب ہوگا کہ یہ ہرقل کا اپنے ذاتی اور اجتہادی کلام نہیں، کہ وہ تورات و انجیل کے کتابوں کے عالم تھے. ان کتابوں کے حوالے سے اس نے اس ذکر کیا. اس وجہ سے وہ استدلال ان کتابوں سے ہے، نہ کہ ہرقل کے اپنے کلام سے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابو سفیان نے مجھے بتایا کہ ان ہرقل قال له. ہرقل کا کیا معنی ہے یاد کسی کو؟ کیا؟ ہاں
ہرقل کا معنی فارسی میں غربال، اردو میں چلنی اور عربی میں منخل۔ ہرقل عربی کا کلام نہیں، عجمی ہے، غیر عربی کلام ہے جس کا معنی ہے چلنی کا۔ سمجھ رہے ہو یار؟ بکسر الہا بفتح الراء بسکون القاف، ہرقل یا ہرقل دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے۔ ہرقل زیادہ مشہور ہے، باقی ہرقل پڑھنا یہ غلط ہے۔ ہرقل پڑھنا غلط ہے، ہرقل صحیح، ہرقل صحیح، یاد رکھنا چاہیے۔ قال لہ سألت، ہرقل نے کہا ابو سفیان سے کہ میں نے تیرے سے پوچھا، سوال کیا، هل یزیدون ہم ینقصون، کہ جو اس پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں دن بدن زیادہ ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں؟ اسلام میں آنے کے بعد اس کے دین کو ناپسند کر کے چھوڑ دیتے ہیں یا اس پر مضبوط قائم رہتے ہیں؟ فزعمت، آپ نے جواب دے دیا کہ اللہ نہ کہ انہم یزیدون زیادہ ہوں گے یا کم ہوں گے۔ هل یزیدون ام، فزعمت آپ نے جواب دے دیا انہم یزیدون، دن بدن وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کذالک الایمان، اسی طرح ایمان جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے حتی یتم، تاکہ کامل ہو جائے۔ وہاں جو اس حدیث کو ذکر کیا ابو الیمان سے، امام بخاری آپ نے استاد ابو الیمان سے، اور یہاں نے اس کو ذکر کیا اپنے استاد ابراہیم بن حمزہ سے، تو سند میں فرق ہے۔ اچھا، یہاں ہے حل یزیدون، وہاں ہے ایزیدون، نکالو وہاں حدیث کو۔ تو امام بخاری تکرار کے ساتھ لاتے ہیں، لیکن ضرور اس میں فرق ہوگا، کچھ نہ کچھ سند میں ہو، متن میں ہو۔ وہاں کیا ابو الیمان ہے نا، ہاں، اور وہاں ابو الیمان ہے، یہ ہر ابراہیم ہے، سند فرق ہے یا نہیں؟ سند میں فرق۔ اچھا، اور وہاں کیا ہے ایزیدون، یہاں ہے حل یزیدون ہے۔ اچھا، فزعمت انہم یزیدون، وہاں کیا ہے ذکرت انہم یزیدون، کیا ہے یہ ذکرت ہے نا، تو فرق ہے یا نہیں؟ یہ آپ لوگوں کا حال ہے، مطالعہ سے آپ لوگ نہیں کرتے ہو کہ فرق نکال۔ اچھا، وَسَأَلْتُكَ، ہرقل نے کہا کہ میں نے سوال کیا کہ هل يرتد احد سخطة لدینہ، کہ دین میں داخل ہونے کے بعد پھر اس دین کو پسند نہ کرے، چھوڑ دے، پھر جائے بعد ایت، فزعمت اللہ، اس طرح نہیں، وہ پھرتا نہیں ہے، پھر اس پر قائم رہتا ہے۔ تو فرمایا کذالک الایمان حین تخالط بشاشتہ القلوب، اسی طرح ایمان کی جب رونق داخل ہو دل میں، لا یسخطہ احد، پھر اس ایمان سے کوئی، ایمان کو کوئی ناپسند نہیں کرتا، پھر اس کو برا نہیں سمجھتا، اس کو حق سمجھتا ہے۔ سمجھا گئی بات؟ چلو آگے۔ باب فضل من استبرأ لدينه، حدثنا ابو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت ابن عمر بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين
وبينهما مشتبهات ولا يعلمه كثير من الناس ومن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كما يرى حول لمن يشرك ويوقعه ألا إن لكل ملك حجة ألا إن حمي الله في أرضه محاربه ألا كيف الجسد المضاعف إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. باب فضل، باب کے ترکیب باب مضاف ہے، فضل یہ مضاف الیہ. پہلا جو باب تھا وہ بلا ترکیب وقف کے ساتھ باب، یہ اضافت کے ساتھ ما بعد کی طرف مضاف الیہ خبر مبتدا ھذا باب. اور اس باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت، پہلے باب میں دین کا ذکر تھا، اس میں بھی دین کا ذکر ہے. اور اس باب سے غرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ورع و تقوا کو اپنانا چاہیے، ورع کو اختیار کرنا چاہیے. متقی پرہیزگار بننا چاہیے. حدثنا ابو نعیم، یہ حدیث بخاری شریف میں دو جگہ آئے گی. ایک تو یہاں کتاب الایمان میں آپ کے سامنے ہے، امام بخاری اپنے شیخ ابو نعیم سے روایت کر رہے ہیں. دوسرا یہ کتاب الوجوء میں یہ حدیث آئے گی، وہاں آپ نے شیخ علی بن عبداللہ سے روایت کریں گے. چونکہ وضو میں بے میں لین الدین میں شبہات زیادہ مشتبہات آ جاتے ہیں، اسی لیے وہاں زیادہ یہ حدیث تفصیل کے ساتھ آئے. نعمان بن بشیر انصار میں سب سے پہلے ہجرت کے بعد یہ بچہ پیدا ہو گیا. نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے، انصار میں سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہو گیا یہ نعمان بن بشیر ہے. اور مہاجرین میں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہو گیا وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن زبیر مہاجرین میں پہلا بچہ ہے پیدا ہو گیا، انصار میں نعمان بن بشیر. نعمان بن بشیر یہ سنہ ہجری 65 میں شہید ہو گیا دمشق میں. ایک 114 ان کی احادیث کی تعداد ہے، 114 حدیثیں روایت کی. یقول سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقول الحلال بین. امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ابو داؤد کو میں نے 5 لاکھ حدیث سے منتخب کیا ہے. امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے ابو داؤد کو 5 لاکھ حدیث سے منتخب کیا ہے. کتنے حدیثیں ہیں ابو داؤد کی وہ تمہیں بتانا ہوگا، سمجھا نا؟ چاروں کل بتاؤ کہ ابو داؤد کے کل حدیثیں کتنی ہیں. تو فرمایا 5 لاکھ حدیث سے میں نے منتخب کیا ہے، اور 4 حدیثیں یہ اسلام کی بنیاد ہے، دین کی بنیاد ہے. مسلمان کو عمل کرنے کے لیے دین پر یہ 4 حدیثیں کافی ہے اگر ان پر مسلمان کا عمل ہو. نمبر 1 انما الاعمال بالنیات، ابتدائی بخاری میں آپ نے پڑھ لیا. نمبر 2 الحلال بین والحرام بین، یہ 2. نمبر 3 من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، 3. نمبر 4
لا یؤمن احدکم حتی یرضی لأخیہ ما یرضی لنفسہ، یہ 4 حدیث ہے کہ جو ان پر عمل کرے گا دین کے لیے اس کو کافی ہے۔ الحلال بین والحرام بین، حل یحل ضرب یضربو کے باب سے جس کا معنی ہے حلال کا، حل یحل حلا، حل یحل نصر ینصرو سے معنی نزول کا ہے، حل یحل حلا حلولا، حل یحل حلا حلالا، حلال یہ حاصل مصدر یا اسم مصدر کا ہو، الحلال حلال اسم مصدر کا ہو، حاصل مصدر کا، تو حلال بین ہے، واضح ہے جس میں کوئی شک، جیسے کہ اکل الخبز روٹی حلال ہے، آپ روٹی کو کھائیں گے۔ اکل الفواکہ میوجات ہے، یہ بھی حلال ہیں، واضح اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ الحرام بین، حرام بھی واضح ہے، جیسے کہ شراب، دم مسفوح، یہ حرام ہے، واضح ہے، ہر ایک اس کو جانتا ہے۔ حلال بین کہ سب اس کو جانتے ہیں، حرام بین کہ جس کو سب جانتے ہیں کہ یہ حرام۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، حلال و حرام کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، مشتبہات، متشابہات، مشبہات، مشبہات۔ لا یعلمها کثیر من الناس، مشتبہات کو سب نہیں جانتے، علماء جانتے ہیں۔ حلال بین حرام بین کو سب جانتے ہیں، خاص عوام خواص، لیکن اس کو خواص علماء جانتے ہیں، دوسرے نہیں جانتے۔ مشتبہات کا حکم ایک قول کہ یہ حرام ہے، مشتبہات کے بارے میں ایک قول حرام ہے، جیسے کہ واضح حرام ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے بھی آپ کو بچنا ہے۔ ایک قول یہ ہے اس کے ایک حکم، دوسرا قول کہ یہ مکروہ ہے، جو مشتبہات ہے یہ مکروہ ہے۔ مکروہ کے بارے میں ورع یہ ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، مکروہ کو ترک کرے، مکروہ کو بھی چھوڑ دے، اس کو استعمال نہ کرے، ورع تقویٰ ہوئی۔ جو نیک صالح لوگ ہوتے ہیں وہ مکروہات سے اپنے کو بچاتے ہیں، غیر اولا چیزوں سے بھی اپنے کو بچاتے ہیں۔ کہ جو بزرگ ہے، جو اللہ والے ہیں، اور جو حرام کا ارتکاب کرے وہ بزرگ نہیں ہوتا۔ بزرگ تو مکروہ چیز سے بھی اجتناب کرتا ہے، اپنے کو بچاتا ہے، اور حرام کا مرتکب وہ تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، تو وہ بزرگ ہو نہیں سکتا ہے۔ جو حرام کا ارتکاب کرے گا تو اس کو بزرگ نہ سمجھو۔ سمجھا گیا یا نہیں؟ حضرت احمد اللہ لاہوری رحمۃ اللہ، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب سفر پر جاتے پروگراموں میں تو چنا لیتے آپ ساتھ، وہی چنا کھاتے، کسی کا طعام کو نہیں کھاتے، ہر آدمی کے طعام وہ نہیں کھاتے۔ مولانا محمد امین اکاڑوی بڑے
مناظر تھے، تو یہ حضرت لاہوری کے پاس گئے کہ میں اس کو نیت اس کا یہ کہ میں آزماؤں گا اس کو، پھر بیعت کروں. تو بیعت میں باطن کی صفائی ہوتا ہے، سمجھا. آج کل تو بیعت بھی یہ ظاہری جو ہے نا ذکر و اذکار کو لوگوں نے سمجھا ہے بزرگی، کہ جیسے کہ یہ ظاہری علم ہے، اس کے جو ذکر و اذکار ہے اسباق ہے اس کو انہوں نے بزرگی. تو کچھ حرام چیز کچھ حلال ملا کر کے لے گیا، کچھ حرام میوہ کچھ حلال. جب وہاں پیش کیا تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حرام تھے اس کو علیحدہ، جو حلال تھے اس کو علیحدہ کیا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے. صاحب کشف تھا. اس کا جو مقصد تھا آزمانا، وہ تو یہ مطمئن ہو گئے کہا بھی حضرت مجھے میں بیعت کروں گا. فرمایا نہیں، تم بیعت کے لیے نہیں آیا، تم تو آزمانے کے لیے آیا. آپ نے بیعت نہیں کیا، چلے گئے. پھر چند وقت کے بعد آ کر کے پھر بیعت کی. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں سمجھا نا، وہ حلال و حرام کا امتیاز کرتے ہیں، کہ جو حلال و حرام کا امتیاز نہ کرے تو وہ بزرگ نہیں ہے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید اس کے لیے سیب کا ایک کریٹ لے گیا، پیش کیا. حضرت انکار کیا کہ بہت اصرار کیا تو فرمایا پھر ایک سیب کاٹو. جب اس نے ایک سیب کاٹا تو اس سے خون نکلا. فرمایا اس میں دوسروں کا حق ہے. تو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. فیض الباری میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک اللہ والے بزرگ کے لیے دعوت کیا تو مردار مرغی پکایا اس کے لیے. جب مردار مرغی کو پکا کر کے اس کے سامنے رکھا تو آپ نے فرمایا قم باذن اللہ. وہ مرغی زندہ ہو کر چلنا پھرنا شروع کیا. تو اللہ والوں کو آزمایا جاتا ہے، لیکن وہ ہر چیز کو نہیں. اب تمہارے لیے تو کوئی فرق نہیں ہے، تمہارے لیے تو سب بزرگ ہے. سمجھا نا، تمہارے لیے تو سب بزرگ ہے. آج کل اللہ ماشاء اللہ سارے ٹھگ گئے. یہ جو ہے اور ٹھگ ہے بس طلباء کو پھنسانے کے لیے. اب بزرگ ہے طالب علم بیعت، تبلیغ ہے طالب علم، جہاد ہے طالب علم، سمجھا نا، سیاست ہے طالب علم. بس ہر چیز میں طالب علم کو استعمال کرتے ہیں تو طالب علم سے پھر محروم ہو جاتا ہے، رہ جاتا ہے. زندہ باد مرد آباد میں سمجھا ذکر و اذکار میں تبلیغ میں وقت لگاتا ہے لیکن علم اس سے رہ جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز علم کے لیے رکاوٹ بن جائے اس سے بچنا چاہیے. بھائی نیکی کا کام ہے، علم کے لیے رکاوٹ ہے، وہ بھی اس سے بھی اپنے کو بچاؤ. تو حضرت حماد اللہ حالجی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بیر والے، یہ حضرات طالب علم کو بیعت نہیں کرتے تھے کہ علم مقدم ہے، پہلے علم پڑھو، جب علم سے فارغ ہو جاؤ گے اس کے بعد پھر بیعت کرو. سمجھ، اب تم ذکر اذکار میں لگو گے تو تمہارا توجہ علم سے ہٹ جائے گا. طالب علم تو یہ سمجھے گا کہ میں بزرگ بن جاؤں گا، تم لوگ اڑ رہے ہو. سمجھے؟ تو ہر چیز کو اپنے وقت پر ہی کرنا چاہیے. میرا ایک شاگرد ابھی بھی ہے، زندہ ہے، حیات ہے،
یا سندھ میں بھی میرے پاس پڑھتے تھے، پھر یہاں بھی، یہاں سے چلا گیا 4 مہینہ تبلیغ میں لگایا، وہاں سے پھر حضرت مولانا عبدالکریم صاحب بیر شریف ہے ان کے پاس گئے، حضرت بیعت کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کرتے کیا ہو یہ بتاؤ پہ؟ کہا میں پڑھ رہا تھا، پڑھائی چھوڑ دیا، تبلیغ میں گیا ہے، چلے لگا ہے بیعت کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم آسان کا زور ونج، تم آسان کا زور، یہ کو چھوڑا ہے، بیعت کرے گا بزرگ بن جائے گا۔ تو ان حضرات کا مقصد تھا کہ اصلاح ہو، باطن کی صفائی ہو۔ اب جو ہے نا یہ ان کا مقصد ہے کہ ہمارے پاس کثرت ہو آنے والوں کا، کہ بہت ہے مرید، میرے مرید بہت ہے۔ ان کا مقصد جیسے کہ مدارس میں بھی اسی طرح ہے کہ طلباء کی تعداد زیادہ ہو، یہ نہیں ہے کہ کچھ آئے نہ آئے، ان کو فائدہ کچھ ہو یا نہ ہو، میں طلباء کی تعداد زیادہ ہو بس، سمجھ رہے ہو؟ جبکہ حال یہ ہے کہ جو مولوی بنتے ہیں پھر بخاری کا نام نہیں جانتے کہ بخاری کا کیا نام ہے، سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ تو اسی لیے ہر چیز کو اپنے وقت پر ہی کرنا چاہیے، شتابی نہ کرے، جلد بازی نہ کرے۔ تو مشتبہات کو فرمایا علماء جانتے ہیں، لا یعلمها کثیر من الناس، جو علماء ہے وہ جانتے۔ فمن اتقى الشبہات مشبہات مشبہات استبرادی، جو مشتبہ چیزوں سے، شک شبہ والے چیزوں سے اپنے کو بچائے گا تو یوں سمجھے کہ اس نے اپنے دین کو بچایا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو میرا الحمدللہ یہ بزرگوں سے، اللہ والوں سے بہت واسطہ رہا۔ حضرت بیر مولانا عبدالکریم صاحب قریشی بھی، وہ ہمیشہ تشریف لاتے تو یہاں قیام کرتے تھے، ان کا ہمیشہ، ان کے حیاتی میں ان کے صاحبزادوں کا بھی یہاں قیام ہوتا تھا۔ ایک دفعہ میں یہاں جلسہ ہو گیا، پھر نوش کے اس کو لے گیا، بس وہی پہلا ان کا جانا بھی وہی، آخری بھی وہی۔ مولانا شکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو ادھر میں لے گیا، جو وہ مکی مسجد ہے نوشکے کا، اس مسجد کا تو الحمدللہ بنانے کا سبب بھی میں ہوں، اس کا چکی، یہ دونوں مسجدوں کو میں نے بنایا ہے۔ تو حضرت تقریر فرمایا، اس کے بعد پھر دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے میں سے ایک گاڑی، ایک کار موٹر تھا، وہ بھی کرایہ کا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ چلیں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میزبان نے کہا تو میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ دین پوری کو کیا کریں گے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میزبان نے کہا کہ دین پوری تقریر ختم کرے پھر کھانا کھا کے، فرمانا ہے کہ نہیں ہم جائیں گے۔ پھر اسے کہا کہ کھانا تیار ہے، آپ کھا لیں۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے ہلاؤں، بس ہم روانہ ہو گئے، مدین پوری کو بھی چھوڑا، کھانا بھی نہیں کھایا، یہاں پھر آ کر کے کھانا۔ سمجھا؟ جو اللہ والے، حضرت بیر والے بہت مشتبہات سے دور رکھتے تھے، حرام تو حرام ہے، مشتبہات سے اللہ والے تھے، صاحب کشف تھے، صاحب کرامات تھے۔ ان کی کرامات ہم نے یہاں مفتاح العلوم میں دیکھا، حضرت درفاسی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات یہاں بھی دیکھا، بار بھی دیکھا۔ وہ اللہ والے تھے،
بات سمجھا نا؟ تو میری باتوں کو لوگ مخالفت سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ کہتا ہے بیعت مت کرو، میں کہتا ہوں کہ جو عالم ہے ضرور بیعت کرے، میں کہتا ہوں جو طالب علم جو بیعت کرے کہ وہ احمق بیوقوف ہے، طالب کی بیعت کو بیوقوفی، طالب تو ہے ہی بیوقوف، وہ کیا جانتا ہے، لیکن جو طالب علموں کو بیعت کرتا ہے اس کو بھی میں بزرگ نہیں سمجھتا۔ تو ہمارے جو بزرگ تھے وہ طالب علم کو بیعت نہیں کرتے تھے کہ یہ علم کے لیے رکاوٹ بن جائے گی۔ اب میں کہتا ہوں کہ تم تعلیم کے دوران تبلیغ پر مت جاؤ، کیسے تبلیغ کے مخالف ہیں؟ میں مخالف نہیں ہوں، میں تم چھٹیوں میں جاؤ، ابھی تم ماشاءاللہ عالم بن رہے ہو، تم تبلیغ میں تم بھی جاؤ، اپنی بیوی کو لے لو، مستورات میں میاں بیوی دونوں تبلیغ کر جاؤ۔ جو وقت ہے نہیں کرتے ہو، اب پڑھائی کا وقت ہے، اب تم تبلیغ کرتے ہو، سمجھا گیا نا؟ تو طالب علمی کا زمانہ ہے، میں کہتا ہوں سیاست مت کرو، تم عالم بن جاؤ پھر سیاست کر، پھر سمجھے گا کہ چلو یہ سیاست صحیح ہے یا غلط ہے۔ ابھی تم کیا جانتے ہو کہ صحیح سیاست کون سا ہے، غلط سیاست کون سا ہے؟ ابھی تو بھیڑ بکری کی طرح جو بھی تمہارے گردن میں پکڑے کھینچے تم اس کے پیچھے چلے جاتے ہو گیا؟ تو یہ اس زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھی بالکل، نہ طالب علم سیاست میں، نہ طالب علم تبلیغ میں، نہ طالب علم بیعت میں، وہ اپنے تعلیم میں، اسی لیے وہ اعلیٰ عالم بنتے تھے، سمجھایا نہیں؟ میں بھی بیعت ہوں، یہ نہیں کہ میں نے بیعت نہیں کی ہے، بیعت بھی ہے الحمدللہ، اجازت بھی ہے، لیکن بعد میں مولوی بننے کے بعد، طالب علمی میں نہیں۔ طالب علمی میں سارا الحمدللہ ہمارا وقت کتابوں میں صرف ہوتا تھا۔ تو سمجھا گیا نا، مشتبہات سے بچنا، تم اگر بزرگ ہو تو مشتبہات سے اپنے کو بچاؤ۔ ابھی تو بزرگ وہ ہے کہ جس کو تم کباب، حرام کباب کھلاؤ، وہ بڑا بزرگ ہے۔ بزرگ بھی وہاں جائے گا کہ سمجھا نا، اس کو کباب ملے، حرام کا ملے بے شک، کباب ملے اس کو، یا بڑی گاڑی میں بیٹھ جائے، وہ فخر کرے گا کہ میں بڑا آدمی بن گیا۔ تو فرمایا کہ من اتقى مشتبہات، تو اس نے اپنے دین کو بچایا، عرض ہی اپنے عزت کو بچایا، پھر اس پر طعن و تشنیع بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، ومن وقع فی الشبہات، جو مشتبہات میں واقع ہو گیا تو وہ مشتبہات حرام میں اس کے لیے مبتلا کرنے کے سبب بنتے ہیں۔ کرائن، سمجھانے کے لیے مثال پیش کر رہا ہے، نبی صاحب کرائن، ایک آدمی بکری چراتا ہے، اگر یہ آدمی اپنے بکریوں کو دوسروں کے فصل سے دور رکھے گا تو بچ جائے گا، اگر وہ کہتا ہے کہ میں فصل کے کنارے پر بکری چراتا رہوں گا اور اس کے فصل میں پڑنے سے بکریوں کو حفاظت کا، فرمایا نہیں ہو سکتا ہے، ضرور پھر وہ فصل کے اندر وہ بکریاں، وہ مال داخل ہو جاتا ہے۔ تو مشتبہ چیز سے آپ نے نہیں بچایا، پھر آپ حرام میں مبتلا ہوں گے، تو حرام سے آپ نے کو بچانا چاہیے۔ اور پھر آپ تجربہ بھی کریں کہ جب حرام سے نہیں بچے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کرنے کا توفیق نہیں دیتا ہے، وہ دین کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ کرائن، چرواہا، یرعى حول الحما، چراگاہ کے
نزدیک وہ بکری چراتا ہے، یوشک و بکسر الشین بالفتح غلط ہے، یوشک و نہ یوشک و قریب ہے، ان یواقعہ کہ اس کے بکری اس چراگاہ کے اندر داخل ہو۔ الا وان لکل ملک حما، فرمایا کہ ہر بادشاہ کو چراگاہ ہے مخصوص کہ دوسروں کو اس میں نہیں چھوڑتا۔ الا ان حم اللہ فی ارضہ، اللہ تعالیٰ کا اللہ کے زمین میں جو چراگاہ وہ کہ محارم حرام چیزیں ہیں ان کے قریب مت جاؤ، اگر ان کے قریب گئے تو پھر حرام میں مرتکب ہو جائے گا۔ الا وان فی الجسد مضغۃ، فرمایا بدن کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، مضغہ کہتے ہیں اتنا ٹکڑا کہ جسم کو آدمی منہ میں لے کر چبا سکے۔ اذا صلحت صلحت، جب یہ ٹکڑا گوشت کا صحیح ہو تو صلح جسد کلہ، تمام جسم صحیح۔ وَإِذَا فَسُدَتْ، جب یہ خراب ہو تو تمام جسم مبتلا ہوگا مرض میں، بیماری میں۔ الا وہی القلب، وہ کون سا ٹکڑا ہے کہ جس پر پورا جسم کا صحت و سکم کا مدار ہے؟ فرمایا قلب، وہ دل ہے۔